بچوں کے پاؤں ٹیڑھے ہونا ایک بہت ہی عام آج کل دیکھا جا رہا ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ کیلشیم ہر عورت میں ہی تقریباً پاکستان اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ بچوں کے پاؤں اندر کی طرف زیادہ ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ بچے کی پیدائش کے وقت اس کی پوزیشن اگر تو بچے کے پاؤں ٹیڑھے ہیں اور آپ اس بات کو جان چکے ہیں، اس کے بعد مرحلہ آتا ہے اس کے علاج کا۔ علاج کے اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک فزیکل تھیراپی، آپ کو بچوں کے ٹیڑھے پاؤں ہونے کا اس کی پیدائش کے 2 ماہ کے اندر تک پتہ چل جاتا ہے۔ اگر آپ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ربیرہ ہے اور آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ٹاپک ڈسکس کرنے والی ہوں جو کہ عموماً فزیو تھراپسٹ ڈسکس نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ فزیکل تھراپسٹ نیورو فزیکل تھراپسٹ ہوتے ہیں، آرتھوپیڈک فزیکل تھراپسٹ ہوتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ پیڈیاٹرک فزیکل تھراپسٹ بھی ہوتے ہیں۔ اور میرا جو شعبہ ہے بیسکلی پیڈیاٹرک فزیکل تھراپی ہی ہے، تو میں آج آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ پیڈیاٹرک فزیکل تھراپی بیسکلی ہے کیا۔ پیڈیاٹرک فزیکل تھراپی بچوں کی فزیکل تھراپی کے لیے ٹرم یوز کی جاتی ہے۔ نارملی لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید پیڈیاٹرک فزیکل تھراپی بچوں میں کوئی سائیکوپیتھ ہو یا پھر کوئی سی پی چائلڈ ہو یا ڈاؤن سنڈروم ہو یا ان کو کوئی مینٹل ایشوز ہوں تو صرف تبھی ضرورت ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نارمل بچوں میں بھی بہت سارے ایسے مسئلے مسائل آتے ہیں جن کے لیے ہمیں صرف پیڈیاٹرک فزیکل تھراپسٹ کی ہی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے کہ ایک ٹیلیپس ایکوینو وائرس ہوتا ہے جس کو ہم عام زبان میں کلب فٹ کہتے ہیں اور اردو میں اس کو پیروں کا ٹیڑھا ہونا بھی کہتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ بچوں کے پاؤں اندر کی طرف زیادہ ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ بچے کی پیدائش کے وقت اس کی پوزیشن ہی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں نہیں پتہ چل پاتا، لیکن کچھ ماؤں کو اور کچھ پیرنٹس کو بہت زیادہ وہ ہوتی ہے، پینک ہوتے ہیں، دے آر کانشیس اباؤٹ دیئر کڈس۔ ان بچوں جن بچوں میں کوئی ایسا آپ کو پیدائش کے فوراً بعد یعنی 5 7 یا 10 دن کے اندر تک جن ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے بچوں کے پاؤں اندر کی طرف زیادہ مڑے ہوئے ہیں اور وہ عام بچوں سے مختلف ہیں اس کے پاؤں، تو ان کو یقینی طور پر اس وقت پر چاہیے کہ وہ کسی بھی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو فزیکل تھیراپی کروانی چاہیے، کیونکہ فزیکل تھیراپی سے جو بچے کا کاف مسل ہوتا ہے شروع میں وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی بچے کو کلب فٹ ہو، اس کے پیر ٹیڑھے ہوں تو وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے جو ٹینڈنز ہیں وہ بھی بہت ابھی امیچور ہوتے ہیں، تو اکثر ورزشوں سے ہی بچے کا پاؤں سیدھا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس گریڈ کا کلب فٹ ہے، کس گریڈ کا ٹیلیپس ایکوینو وائرس ہے، کیلکینو وائرس ہے، یا پھر اور بھی پاؤں ٹیڑھے ہونے کی بہت ساری اقسام ہیں جو کہ آپ کو صرف کوئی ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے۔ آپ گھر پر بیٹھ کر یا گوگل سے اس کو نہیں دریافت کر سکتے، تو آپ کو ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے فوراً اور اس سے کنسلٹ کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے بچے کے پاؤں ٹیڑھے تو نہیں ہیں۔ اگر تو بچے کے پاؤں ٹیڑھے ہیں اور آپ اس بات کو جان چکے ہیں، اس کے بعد مرحلہ آتا ہے اس کے علاج کا۔ علاج کے اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک فزیکل تھیراپی، دوسرا پلسٹر لگوانا جو کہ ہر 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد پلسٹر لگایا جاتا ہے اور اتار دیا جاتا ہے تاکہ بچے کی ہڈی کو اور اس کی جو پاؤں کی فارمیشن ہے وہ سیدھی کی جا سکے۔ اور تیسرا اور آخری حل ہوتا ہے سرجری۔ سرجری کے بعد بھی آپ کو فزیکل تھیراپی بچے کی کروانی پڑتی ہے، جیسا کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو پوسٹ فریکچر ریہیبلیٹیشن میں بھی اس بارے میں بہت زور دیا ہے کہ جب آپ کی کوئی سرجری ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کو فزیکل تھیراپی کی کس وقت اور کیسے ضرورت پڑتی ہے۔ تو بچوں کے پاؤں ٹیڑھے ہونا ایک بہت ہی عام آج کل دیکھا جا رہا ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ کیلشیم ہر عورت میں ہی تقریباً پاکستان میں 99% عورتوں میں کیلشیم کی کمی پائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بچوں کو جس وقت ماں کی وومب میں بچہ ہوتا ہے اس وقت اس کی پوزیشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ اکثر بچوں کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے یا پھر کسی بھی طرح کے پریشر کی وجہ سے بچوں کے پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ اور جب بچے کی پیدائش کے بعد کیلشیم کی کمی اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچے کے پاؤں ٹیڑھے ہونے کی طرف جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بالکل بھی نگلیکٹ نہ کریں اور بچے کی چال پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو 5 سال 7 سال میں جا کر محسوس ہونا شروع ہو کہ ہمارے بچے کے پاؤں تو سیدھے نہیں ہیں، یہ عام بچوں کی طرح نہیں چل پا رہا، لیکن اس وقت آپ کے پاس وہ حل موجود نہیں ہوتے ہیں جو آپ کے پاس بچے کی پیدائش کے فوراً بعد میں موجود ہوتے ہیں۔
آپ کو بچوں کے ٹیڑھے پاؤں ہونے کا اس کی پیدائش کے 2 ماہ کے اندر تک پتہ چل جاتا ہے، اگر آپ نارملی کانشیس ہیں اپنے بچے کو لے کر اور آپ اچھے سے اس کو مانیٹر کرتے ہیں اور آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ کسی دوسرے بچے کی نسبت میرے بچے کے پاؤں زیادہ اندر کی طرف ہیں یا بالکل سی شیپ اس کے ٹانگیں ہیں، عام بچوں سے ہٹ کر آپ کو الگ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا پاؤں بہت اندر کی طرف ہے، تو آپ کو کسی بھی ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے، کیونکہ پاؤں ٹیڑھے ہونے کا علاج جتنی جلدی آپ بچے کی عمر میں کرواتے ہیں اس کا پروگنوسس، اس کا علاج اتنا ہی اچھا اور جلدی ہوتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار بچپن میں اس کا علاج کروا لیا تو بڑے ہو کر پھر کروانا پڑے گا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب متس ہیں، یہ سب مسکنسیپشنز ہیں جو کہ کچھ لوگوں نے میرے ساتھ شیئر بھی کی کہ ہم نے اپنے بچے کا چھوٹی عمر میں اسی لیے نہیں کروایا کہ ہم چھوٹے بچے کو کیا تکلیف دیں، یہ بڑا ہو جائے گا تو پھر کروا دیں گے، نہیں، کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو جتنا جلدی حل کریں گے اتنا ہی جلدی آپ کا بچہ نارمل لائف کی طرف آئے گا اور اس کی نارمل زندگی افیکٹ نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو یا آپ کے خاندان میں یا آپ کے ارد گرد دوستوں میں کہیں پر بھی اگر کسی بچے کو ایسا مسئلہ ہوگا تو آپ کو یہ ضرور معلوم ہوگا کہ آپ کو اس کا حل کیسے نکالنا ہے۔ شکریہ۔